ایک زمانے میں ایک انتہائی وسیع، طاقتور اور باوقار سلطنت موجود تھی جس کی عظمت اور شان کا چرچا دور دور تک پھیلا ہوا تھا۔ اس سلطنت کے قلعے بلند، بازار آباد اور قوانین انصاف پر قائم تھے۔ لوگ اس سلطنت کو عزت اور خوف دونوں کی نگاہ سے دیکھتے تھے۔ اسی سلطنت کا ایک خوبصورت، ذہین اور نہایت قابل شہزادہ تھا۔ وہ نہ صرف اپنی بہادری اور حکمت کے لیے مشہور تھا، بلکہ اس کے اخلاق اور نرم مزاجی نے بھی اسے عوام کے دلوں میں جگہ دے رکھی تھی۔ جیسے جیسے شہزادہ جوان ہو رہا تھا، محل میں اس کی شادی کی باتیں ہونے لگیں۔ آخرکار رانی ماں نے یہ ذمہ داری اپنے ذمے لے لی کہ وہ اپنے بیٹے کے لیے ایک ایسی دلہن تلاش کریں جو صرف شاہی خاندان سے تعلق رکھنے والی نہ ہو، بلکہ اچھے اخلاق، خلوص دل اور کسی ہنر کی مالک بھی ہو۔ رانی ماں کا ماننا تھا کہ اصل ملکہ وہ ہوتی ہے جو محل ہی نہیں بلکہ دلوں پر بھی راج کرے۔ اسی سوچ کے تحت رانی ماں نے ایک انوکھا اور دانشمندانہ فیصلہ کیا۔ انہوں نے اپنی سلطنت کی سب سے بڑی اور مشہور اکیڈمی میں ایک عظیم الشان کوکنگ مقابلے کے انعقاد کا اعلان کر دیا۔ یہ مقابلہ عام نہ تھا، بلکہ اس کے ذریعے رانی ماں یہ جانچنا چاہتی تھیں کہ کون سی لڑکی صرف شاہی لقب ہی نہیں بلکہ ہنر، صبر اور خلوص بھی رکھتی ہے۔ جلد ہی شاہی حکم پورے خطے میں پھیل گیا۔ شاہی قاصد سنہری لباس پہن کر گھوڑوں پر سوار ہوئے اور مختلف سلطنتوں کی طرف روانہ ہو گئے۔ تمام سلطنتوں کی شہزادیوں کے نام باقاعدہ شاہی دعوت نامے پہنچا دیے گئے، جن میں واضح طور پر لکھا تھا کہ اس مقابلے میں شرکت کرنا لازم ہے۔ یہ دعوت عام دعوت نہ تھی۔ اس طاقتور سلطنت کے حکم کو ٹالنا بے ادبی اور نافرمانی سمجھا جاتا۔ بہت سی شہزادیاں اس کوکنگ مقابلے میں خوشی خوشی حصہ لینے کے لیے تیار ہو گئیں۔ ہر شہزادی نے شاہی انداز میں تیاری کی، قیمتی لباس پہنے اور دل میں یہ امید لے کر مقابلے میں آنے لگی کہ شاید قسمت اس کے حق میں فیصلہ کر دے۔ مگر انہی شہزادیوں کے درمیان ایک ایسی شہزادی بھی تھی جس کا دل اس ہجوم سے بالکل الگ تھا۔ اس کا نام شہزادی ماہنور تھا۔ وہ خوبصورت ہونے کے ساتھ ساتھ آزاد سوچ رکھنے والی اور سمجھدار لڑکی تھی۔ شہزادی ماہنور ابھی شادی کے بندھن میں بننا نہیں چاہتی تھی۔ وہ اپنی زندگی کو خود سمجھنا اور جینا چاہتی تھی، اس لیے یہ مقابلہ اس کے لیے خوشی نہیں بلکہ ایک بوجھ بن چکا تھا۔ لیکن مسئلہ یہ تھا کہ شاہی حکم کو ٹالنا ممکن نہیں تھا۔ مقابلے میں جانا ضروری تھا اور انکار کرنا بے ادبی سمجھا جاتا۔ ماہنور کئی راتوں تک اسی سوچ میں پریشان رہی کہ وہ کیا کرے۔ آخرکار اس کے ذہن میں ایک انوکھا خیال آیا۔ اس نے اپنی سب سے وفادار اور پیاری ملازمہ زہرا کو اپنے کمرے میں بلایا۔ زہرا سادہ مزاج، محنتی اور دل کی بہت صاف لڑکی تھی، اور کھانا پکانے میں بھی اسے خاص مہارت حاصل تھی۔ ماہنور نے نرمی سے اس کا ہاتھ تھاما اور کہا، زہرا تم میری جگہ اس مقابلے میں چلی جاؤ۔ تم ویسے ہی پیاری ہو اور اگر تم اچھے کپڑے پہن لو تو بالکل شہزادی لگو گی۔ زہرا یہ سن کر گھبرا گئی، مگر شہزادی کی مجبوری اور اعتماد دیکھ کر خاموش ہو گئی۔ شہزادی ماہنور نے فوراً اپنے قیمتی شاہی لباس، زیورات اور دوپٹہ نکلوایا اور زہرا کو پہننے کا کہا۔ شاہی خادماؤں نے زہرا کو تیار کرنا شروع کر دیا۔ جب تیاری مکمل ہوئی اور زہرا آئینے کے سامنے آئی تو خود وہ بھی حیران رہ گئی۔ وہ سادہ سی ملازمہ واقعی ایک شہزادی لگ رہی تھی۔ ماہنور نے گہری سانس لی، زہرا کو دعائیں دیں اور اسے شاہی دعوت نامہ تھما دیا۔ اس لمحے کسی کو اندازہ نہ تھا کہ یہ فیصلہ آنے والے وقت میں ایک بڑی تقدیر لکھنے جا رہا ہے۔ زہرا نے شاہی لباس میں خود کو سنوارا اور دعوت نامہ تھام کر اکیڈمی کی طرف چل دی۔ جب وہ وہاں پہنچی تو اس نے دیکھا کہ اکیڈمی میں ہر طرف شہزادیاں موجود تھیں۔ آخرکار کوکنگ مقابلہ شروع ہوا۔ ججوں کی نگاہ ہر شرکا پر تھی اور ہر شہزادی اپنے ہنر کو ثابت کرنے کے لیے تیار تھی۔ مقابلہ 3 راؤنڈز پر مشتمل تھا۔ پہلے راؤنڈ میں ہر شہزادی کو شاہی پکوان بنانے تھے۔ کچھ شہزادیاں خوشی خوشی حصہ لینے کے باوجود ناکام رہیں۔ ایک شہزادی کا حال بہت برا تھا، اس کے بالوں پر آٹا لگا ہوا تھا اور وہ خود بھی پریشان تھی۔ کچھ نے کھانا پکاتے پکاتے اپنا حال برا کر لیا۔ اس راؤنڈ کے بعد بہت سی شہزادیاں باہر ہو گئیں اور مقابلے کے لیے صرف چند ہی بچیں۔ دوسرے راؤنڈ میں شہزادیاں سی فوڈ پکانے لگیں۔ کچھ شہزادیاں سمندری کھانے کی خوشبو برداشت نہ کر سکیں۔ ایک شہزادی تو صرف فش دیکھتے ہی بیمار ہو گئی اور وامٹنگ ہونے لگی اسے۔ اس راؤنڈ کے بعد صرف 5 شہزادیاں باقی رہیں، جن میں زہرا بھی شامل تھی، جو شہزادی ماہنور کی جگہ مقابلے میں آئی تھی۔ تیسرے راؤنڈ میں میٹھے پکوان بنانے تھے۔ زہرا نے دل سے پوری محبت اور خلوص کے ساتھ میٹھا بنایا۔ وہ جانتی تھی کہ کھانے کا اصل ذائقہ صرف قیمتی مسالوں یا شاہی انداز سے نہیں آتا بلکہ دل سے بنانے سے آتا ہے۔ جب ججوں نے زہرا کا میٹھا چکھا تو وہ سب حیرت اور خوشی سے بھر گئے۔ آخرکار اعلان ہوا کہ پورے مقابلے کی فاتح زہرا ہے۔ رانی ماں کو زہرا کا بنایا ہوا کھانا بے حد پسند آیا۔ رانی ماں نے پوچھا، تم نے کھانے میں کون سے خاص مسالے ڈالے ہیں؟ یہ تو بہت مزیدار ہے۔ زہرا نے عاجزی سے جواب دیا،
मेरी रानी माँ, मैंने दिल से, प्यार और खलूस से खाना बनाया है। मैंने कोई खास मसाला शामिल नहीं किया। खाना सादा है मगर दिल से बनाया गया है। ज़हरा की सादगी और खलूस ने रानी माँ को बेहद मुतासिर किया और उन्होंने फैसला किया कि ये लड़की शहजादे की शादी के लिए मुंतखब की जाएगी। मगर ज़हरा ने सच बताना ज़रूरी समझा। वो घबरा कर बोली, मेरी रानी माँ, मैं ये शादी नहीं कर सकती। मुझे मालूम नहीं था कि मैं मुकाबला जीत जाऊंगी। मैं कोई शहजादी नहीं हूँ, मैं शहजादी महानूर की मुलाजिमा हूँ। असल महानूर मुकाबले में आना नहीं चाहती थी और आपके दावतनामे से इनकार भी मुमकिन नहीं था। इसी मजबूरी में मुझे भेजा गया। आपसे माफ़ी चाहती हूँ। रानी माँ ने ज़हरा की बातें सुनी और उसके साफ दिल और नेक अखलाक से बहुत खुश हुई। वो नाराज़ नहीं हुई बल्कि मोहब्बत से बोली, तुम बहुत नेक और साफ दिल लड़की हो। आखिरकार रानी माँ ने ऐलान किया, चाहे तुम शहजादी ना हो फिर भी तुम मुझे बहू के रूप में पसंद हो। तुम ही मेरे शहजादे की दुल्हन बनोगी। यूं ज़हरा, जो सिर्फ एक वफादार मुलाजिमा थी, अपने खुलूस और दिल की नेक नियति से शाही दुल्हन बन गई और महानूर अपनी आज़ादी और इज्जत के फैसले के साथ खुश रहीं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे कमेंट में बताएं कि आपको कौन सा लम्हा सबसे ज़्यादा पसंद आया। हमें आपके ख्यालात जानकर खुशी होगी और आपकी मोहब्बत हमें नई, मज़ीद दिलचस्प और जज्बाती कहानियाँ लिखने की हिम्मत देती है। तो तैयार रहिए, क्योंकि हम जल्द ही एक और शानदार और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ वापस आएंगे।